انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور اوپر بیٹھی ہماری پیاری بہنیں اور نگینہ ٹی وی سے سماعت فرمانے والے تمام پیارے احباب، آج الحمدللہ مرکز اسلام جامع مسجد ابو بکر صدیق چائنا اسکیم بلاک C1 میں عظیم الشان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد ہے، جس میں آپ نے علماء اکرام، مفتیان دین، طلباء، ان سب سے سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں اور شان سماعت فرمائی ہیں۔ جس طرح صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب جو مدیر اعلیٰ ماہنامہ سیدھا راستہ بھی ہیں، ناظم اعلیٰ جامعہ یوسفیہ کے بھی ہیں، اور ہمارے تمام علمی معاملات کو بڑا احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، انہوں نے ابھی یہ بات بتائی کہ جہاں بہت سے اکابرین نے اپنا اپنا حصہ اس چیز میں پیش کیا کہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں تک پہنچائی جائے، تو اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کچھ لکھ کر ہی یہ حصہ ہو، سن کر اسے آگے سنانے پر بھی یہ سب کو انعام مل جاتا ہے۔ اور خصوصی طور پر اس دور میں جب رافضیت کا بڑا غلبہ ہوا اور ایک خاص مکتبہ فکر جو اس قدر بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ اکیلا بھی ہم اہل سنت پر بھاری پڑتا ہے، جو ہماری اہل سنت کی کمزوری ہے اتحاد کی، وگرنہ کسی کی کیا جرت ہے کہ کسی صحابی یا اہل بیت کی شان میں ذرہ سی بھی گستاخی کرے۔ اور میری بڑی محبت سے یہ گزارش ہے، کہیں بھی ایسی کوئی جرت کرنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وہ راستہ بند کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم مجرموں کی لائن میں ہوں گے، اور اگر ایسا کر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں کہیں دیکھیں کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے، جان مال فکر نہ کرے اس کی، مر تو ویسے بھی جانا، اس کے لیے اپنا کردار ضرور ادا کرے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اسے سوچنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قرآن نے عظمتیں بیان کی، صحابہ نے عظمتیں بیان کی، اہل بیت نے بھی آپ کی شانیں بیان کی، اور قیامت تک صاحب ایمان ان کی عظمتوں کے چرچے کرتے رہیں گے۔ اور میں بندہ نچیز بھی صرف اسی غرض سے آپ کی شان میں چند کلمات عرض کروں گا کہ میرا نام بھی صدیقین کی محبت والوں میں شامل ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، ان کے والد صاحب بھی صحابی، وہ بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، ان کا پوتا بھی صحابی، پھر ان کی بیٹی بھی صحابیہ، ان کی بیٹی کا بیٹا بھی صحابی، یعنی ان کی بیٹے اور بیٹی دونوں کی نسلوں میں 4 پشتیں جو اسلام میں عظیم مقام اس شان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اس میں بھی یہ یکتا ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات ہر مکتبہ فکر سے سنی ہے، اور قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اعلانات شروع ہو چکے تھے، بلکہ ابتدا میں ہی شروع ہو چکے تھے، بلکہ جب آدم علیہ السلام کو نکاح کا مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیجئے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے نا، پھر اس شانوں کا اثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے ہوا؟
سنیں، میں آپ کو حوالہ بھی ان کی کتاب سے دوں گا جو بہت سی باتوں کو نہیں مانتے۔ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321 پر حضرت عمار بن یاسر کی ایک روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس وقت کی جب آپ کے ساتھ 5 غلام اور 2 عورتیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اور اس کے آگے اس حدیث کے حاشیے میں تفسیر الباری علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154 میں لکھتے ہیں کہ صدیق یعنی بڑے سچے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اچھا ابو بکر صدیق یہ ان کا نام ہے۔ اور صدیق جو آپ کو لقب دیا گیا یہ اس لیے دیا گیا، ابھی آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا کہ میرے معراج کی تصدیق کون کرے گا، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کریں گے۔ اور یہ جو آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر آتا ہے نا، اس کو اگر ہم معنی کو سمجھیں تو بکر کا معنی ہے شروع کرنے والا۔ اسلام کا جب سورج شروع ہوا یعنی اسلام کا آغاز ہوا، اس وقت سب سے پہل کرنے والے ابو بکر تھے، اسی لیے ان کو ابو بکر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی آپ نے سنا کہ آخری عمر کے حصے میں ایمان لائے، اور جو جب بھی ایمان لایا ایمان کی نگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ اور اس کا مقام سارے رات مفتی افتخار الحسن صاحب نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کر دیا تھا کہ کون کون کس درجے پر ہے، اور سارے درجوں میں سب سے صحابہ میں بھی افضل درجہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو ابھی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، وہ آپ کو لے کر بت خانے چلے۔ یہ تفسیر الباری میں علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو جب وہ ان کو کھڑا کر کے کہ یہ ہمارے خدا ہیں ان کی عبادت کرو، تو خود کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی محفوظ رکھا ہوا تھا اس دور جاہلیت کی تمام خرافات سے، وہ چاہے شراب ہے، جوا ہے یا کوئی بھی برائی ہے، حتیٰ کہ بت پرستی کبھی آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کا خاص فضل تھا جو اس روایت میں علامہ وحید الزمان صاحب جس کی وضاحت کرنے والے ہیں کہ جب اللہ کا فضل ہو تو وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی فضل ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے بتوں سے کلام کیا، فرمایا اگر تو خدا ہے تو پھر مجھے کچھ کھانے کو دے۔ پھر دوسری بات کی، فرمایا اگر تو خدا ہے تو مجھے کچھ پہننے کو دے۔ پھر فرمایا اگر تو خدا ہے تو پھر مجھے اپنے آپ سے بچا لے۔ اب وہ تو بت تھا۔ اب اس میں یہ ضمن نہیں عرض کر دوں، کچھ کم علم اور صرف اولیاء اور بزرگوں کے دشمن، جی یہی حال بزرگوں کا، ان کو بتوں میں اور بزرگوں میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔ لیکن چونکہ یہ موضوع اور ہے اس لیے اس پر میں اس وقت نہیں جا سکتا، وقت بھی بڑا مختصر ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کا موازنہ بتوں کے ساتھ کرنا یہ بتوں والوں کا ہی کام ہے، ایمان والے یہ کام نہیں کرتے۔ تو آپ نے اس کو ہتھوڑا مارا اور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اس بت کو توڑ دیا۔ اولیاء اللہ تو بت شکن ہیں، اولیاء اللہ تو بتوں کو توڑنے والے ہیں، اولیاء اللہ تو شرک کو ختم کرنے والے ہیں، اولیاء اللہ تو مشرکوں سے بچانے والے ہیں۔ اس لیے ان کا موازنہ بتوں اور مشرکوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو اب دیکھا بت ٹوٹا ہوا ہے، تو بڑے غصے میں آپ کی والدہ ام خیر ان کے پاس لے کر چلے گئے۔ کہا دیکھو تمہارے بیٹے نے کیا کر دیا۔ اب وہ کیا کہتی ہیں، یہ
علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں، میں ان کی بات سنانا، کہنے لگی ان کو کچھ نہیں کہنا، میرے بیٹے کو کچھ نہیں کہنا. سنیں، جس وقت یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے درد ہوا، میرے پاس کوئی نہیں تھا. ہاتف نے آواز دی اس طرح، اے اللہ کی بندی خوش ہو جا، تجھے ایک آزاد لڑکا ملے گا جس کا نام آسمان میں صدیق ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہوگا. آج اگر کوئی اللہ کا ولی کہہ دے نا کہ جی اللہ آپ کو بیٹا دے گا، وہ بھی نیک ہوگا، پھر اس کی اولاد بھی نیک ہوگی، تو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. سائنس کہہ دے بیٹا ہوگا، معذور ہوگا، صحیح ہوگا، کہتے ہو بھائی احتیاط کرو، سائنس سچی ہے یہ کہہ رہی ہے. سائنس کو ہم سچا مانتے ہیں جو محتاج ہے رب کی بھی آلات کی بھی، لیکن جنہیں رب نے عطا کیا ہے ان پر ہمیں پریشانی ہو جاتی. اس لیے علامہ وحید الزمان صاحب نے یہ عقیدہ لکھا ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے اس کی اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نیک ہونے کا بھی، اس کے لڑکا ہونے کا بھی اور اس کے متقی ہونے کا بھی بتا دیتا ہے. جو کسی اللہ کے ولی نے یہ بات کرنی ہے نا تو اللہ کے حکم سے کرنی ہے، وہ اپنے پلے سے نہیں کچھ کہہ رہا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان بھی حاصل ہے کہ ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور رفیق ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی تن من دن اولاد غلام سب کے ذریعے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح خدمت فرمائی. یہ نہیں ہے کہ بس میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، اکیلے نہیں، بڑا سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے اور اس پر غور کرنا ہے. میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا میرا کام ہے، اس کا انجام میرے ساتھ ہے. میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی، کیا ان سے مجھے محبت نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا، ابھی صاحب فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان غنی 10 مبشرہ میں سے 5 جید صحابہ کو اسلام کی دعوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. انہوں نے تو کافر سے مسلمان کیا تھا. ہم اپنے مسلمان بہن بھائی اولاد کو اسلام کی راہ پر چلانے سے گریزاں ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے نا بابا، قبر میں صرف میں نے نہیں جانا، قبر میں میرے بیٹے نے بھی اپنی قبر میں جانا، بیٹی نے بھی جانا، بیوی نے بھی جانا، سب نے جانا ہے. قو انفسکم واہلکم نارا، مجھے سب کی فکر ہونی چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ کو ایمان قبول کروایا، والد کے لیے کروایا، بیٹوں کو کروایا، پوتوں کو، سب کو دین کی راہ پر چلایا. اور ہمیں بھی صرف اپنے آپ کو نہیں لے کر چلنا، ہمیں بھی اپنی اولادوں کو بھی اس مشن میں شامل کرنا. یہ دیکھیں ننے بچے یہ کیوں ماں باپ لے کر آ رہے ہیں؟ تاکہ ابھی سے محبت پیدا ہو، ابھی سے انسیت ہو، ابھی سے لگاؤ ہو، ذہنوں میں بیٹھے کہ ہم نے یہاں آنا ہے، ہماری لائن یہ ہے، ہمارا مرکز یہ ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی کی بھلائی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس پر ہم نے چلنا ہے. ان کو لائیں گے تو ان کو اثر ہوگا نا. گھر میں تو جو مرضی وہ کرتے رہے. اس لیے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس پر عمل پیرا کروائیں، اور اپنے مال کو، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی مثال قائم کر دی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے مال کا بدلہ دے دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے احسانوں کا بدلہ اللہ خود قیامت کے روز عطا فرمائے گا. تو اپنے مال سے، اولاد سے، اپنی ہر شے سے دین اسلام کو مضبوط کرنے والا بنائیے. بابا جی سرکار اشعار میں فرماتے ہیں، میں 2 شعر ہی پڑھوں گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی یہ صدیق اکبر، ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا. ایک غزوہ شریک ہو کے باقی میں پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آخری دم تک ہر کام میں شامل رہے. ابو بکر ساتھی نبی دے سفر دا، احد دا تے خندق حنین و بدر دا، محمد دا ساتھی قبر تے حشر دا، نہ جلی جدائی یہ صدیق اکبر ہے. صدیق یوسف صداقت دا تارا تے کسر خلافت دا روشن منارہ،
نبیدہ دلارا خدادہ ہے پیارا مجسم صفائی یہ صدیق اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم۔